بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو میاں بیوی آپس میں زیادہ بات چیت نہیں کرتے، ان میں دو باتیں جنم لیتی ہیں: بلا وجہ کے جھگڑے اور ایک دوسرے سے دوری۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھرانہ سب سے اعلیٰ ہو تو بچوں کی تربیت اچھی کریں، پانی زیادہ استعمال کریں، کیونکہ پانی کی کمی کی وجہ سے دماغ کی نسیں سکڑ جاتی ہیں۔ امرود کا گدا اور خشک دودھ ملا کر چہرے پر لگانے سے رنگت نکھر جاتی ہے۔ جو عورت رنگ گورا کرنا چاہتی ہے، دہی میں بادام ڈال کر کھا لیں۔ پھیپھڑوں کی صفائی کرنی ہے، زیادہ کھا لینے کی صورت میں بھاری پن محسوس ہو، پودینے کے پتے چبائیں۔ ادرک والی چائے پینے سے ذہنی تناؤ ختم ہو جاتا ہے۔ ناشپاتی کا بیج چبانے سے دانتوں میں درد نہیں ہوتا۔ 3 چیزیں پردہ چاہتی ہیں: کھانا، عورت اور دولت۔ ان چیزوں کو چھوٹا نہ سمجھو۔ قرض، مرض اور فرض، 3 چیزیں ہر ایک کی جدا ہوتی ہیں: صورت، سیرت اور قسمت۔ نہار منہ، فالسے کا جوس پینے سے معدے کی تیزابیت دور ہوتی ہے۔ صبح کے وقت جلدی آنکھ نہ کھلے تو جان لو کہ یہ اللہ کریم کے ناراض ہونے کی نشانی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور قبول ہو جائے، سب سے پہلے اپنے ملک اور اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔ ایک پیالی دہی کھانے سے انسان کی یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے آنکھوں میں سرما لگاؤ، نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی، سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ ادرک والا پانی پیا کرو۔ جن لوگوں کے گردے کمزور ہیں، ان کو اندھیرے میں بھی خوف آتا ہے۔ جو شخص ہمیشہ وضو میں رہے، اس پر جادو اثر نہیں کرے گا۔ شلجم قد بڑھانے میں مدد دیتا ہے، نیا خون پیدا کرتا ہے۔ جو آسانی سے مل جائے وہ ہمیشہ نہیں رہتا، جو ہمیشہ کے لیے مل جائے وہ آسانی سے نہیں ملتا۔ میٹھی اور گرم چیز کھانے کے بعد پانی پینا دانتوں کو خراب کر دیتا ہے۔ زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ دودھ میں شہد ملا کر پینے سے چہرے کی شادابی 80 سال تک برقرار رہتی ہے۔ کان کے اندر خارش کا ہونا یادداشت کمزور ہونے کی علامت ہے۔ جو لوگ کم سوتے ہیں وہ چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جو زیادہ سوتے ہیں ان میں بھوک کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ جس گھر میں کھانوں میں نمک زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، وہاں بیماریاں زیادہ آتی ہیں۔ روٹی ہمیشہ چبا کر کھایا کرو، کبھی کمر میں درد نہیں ہوگا۔ جن افراد کو بخار تیزی سے ہو، وہ بکری کا دودھ پئیں۔ خوشبو سونگھنے سے دماغ میں خشکی پیدا ہوتی ہے۔ سالن کے اندر نمک زیادہ ہو جائے تو ایک آلو ابال کر سالن میں ڈال دو۔ پلاسٹک کے گلاس میں پانی پینے سے بال زیادہ گرتے ہیں۔ عورت کو حمل کے دوران ٹانگوں میں مسلسل درد ہو تو پانی زیادہ پئیں، کیونکہ درد کی سب سے بڑی وجہ جسم میں پانی کی کمی ہوتی ہے۔ ہفتے میں جھریاں غائب کرنی ہے۔ ایلو ویرا کو کاٹ کر جھریوں والی جگہ پر لگا لو۔ باریک بالوں کو گھنا کرنا ہے تو پیاز کا گودا لگا لو، بال گھنے ہو جائیں گے۔ جس گھر میں نیم کا درخت موجود ہو، اس سے بھی رزق بڑھ جاتا ہے۔ باوضو رہنے سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ جمعے کو صدقہ دینے سے والدین عذاب قبر سے محفوظ رہتے ہیں۔ جو سونے سے قبل سر کی تیل سے مالش کرتے ہیں، ایسے لوگ ذہین ہوتے ہیں۔ جو گھر میں خرگوش پالتے ہیں، وہاں فالج کی بیماری نہیں آتی۔ پانی زیادہ پیا کرو، آپ کی عقل میں اضافہ ہوگا۔ یہ غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، کھانے کو ہضم کرتا ہے۔ بدن میں سستی پیدا ہونے لگے، سرسوں کے تیل سے مالش کر لو۔ کھانا کھا کر صرف ایک کھجور کھا لیا کرو، پیٹ میں گیس نہیں بنے گی۔ ایک چٹکی کالا نمک
نہار منہ چکھنے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ سفر پر جانے سے پہلے پودینے کی ڈنڈی چبا لو، کیح کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ دل کمزور ہو تو نیم گرم پانی پی لو۔ جمعے کے دن ناخن کاٹنے سے شفا ملتی ہے۔ جب تک موسم میں باتھو کا ساگ ملتا رہے روزانہ کھائیں۔ نہار منہ، ماتھے پر بادام کے تیل کی مالش کرنے سے سر درد کبھی نہیں ہوتا۔ بیماری ہو تو کم کھانے کی عادت ڈالیں۔ کھانے کے دوران پانی زیادہ پینے سے آنکھوں میں چمک آتی ہے۔ پٹھے کمزور ہوں یا پٹھوں میں کھچاؤ، نہار منہ کلونجی استعمال کرو۔ نہار منہ 4 گلاس گرم پانی پیو۔ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ شریف کا ورد کیا کرو، آپ کے رزق میں کمی نہیں آئے گی۔ گلا خراب ہو جائے، سرسوں کے تیل سے مالش کرو۔ اگر آپ کے بچے کو بار بار زکام ہوتا ہے تو 1 چمچ پانی میں 1 چٹکی جائفل پیس کر شہد میں ملا کر بچے کو صبح شام چٹائیں۔ کھیرے کو چھلکے سمیت کھانے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ خواب میں سمندر کا نظر آنا جلد شادی ہونے کی نشانی ہے۔ جس گھر میں نیم کا درخت ہو وہاں بیماریاں نہیں آتیں۔ جو لوگ نہار منہ زیادہ پانی پیتے ہیں ان کی قوت میں کمی آتی ہے۔ جس گھر میں 3 بیٹیاں ہوں اس گھر میں کبھی مفلسی نہیں آتی۔ مچھلی کے تیل میں جوڑوں کے درد سے نجات دینے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ جو لوگ رات کے وقت بکری کا دودھ پیتے ہیں وہ لوگ دن بھر کام کرنے سے تھکتے نہیں۔ ٹماٹر کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ مکئی کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے۔ جو شخص اس کی آواز سننا چاہے اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال کر سن لے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ جس نے استغفار کو اپنے اوپر ضروری قرار دیا اللہ تعالیٰ اسے ہر غم اور تکلیف سے نجات دے گا اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہو۔ اگر سر میں درد ہو تو تھوڑا سا سفید زیرہ منہ میں ڈال کر چوس لو۔ عصر اور مغرب کے درمیان گرم جلیبیاں کھانے سے دماغ کی کمزوری دور ہوگی۔ سوکھی ہوئی کھجور کھا لینے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے اور دل کی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ جہاں پھوڑا یا دانہ ہو وہاں تل کے تیل اور انڈے کی سفیدی کا لیپ کر دو۔ سر میں درد ہو تو پالک بالکل نہ کھائیں بلکہ سلاد کا استعمال کریں، سر درد دور ہو جائے گا۔ انگور کھانے سے ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ زبان کا خراب ہونا دماغ کے خراب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ آب زمزم جس بیماری کے لیے پیا جائے شفا دیتا ہے۔ پیاز کے استعمال سے خون پتلا رہتا ہے، خون کی روانی بھی بہتر رہتی ہے۔ جو عورت موسم کے حساب سے کپڑوں کے رنگ کا انتخاب کرتی ہے اس کے چہرے کی چمک برقرار رہتی ہے۔ کسی کے احسان اور نیکی کا بدلہ جلدی سے اتار دینا نہایت شرافت اور بزرگی کی علامت ہے۔ پودینے کا رس ہیضے کو ختم کرنے میں مفید ہے۔ رات کو زیادہ جاگنے سے، نیند پوری نہ کرنے سے دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ اگر عورت مرد کے ساتھ خوش رہنا چاہتی ہے تو بھول کر بھی مرد کو یہ 3 باتیں نہ بتائیں: اپنا گزرا برا وقت، اپنی کمزوری اور اپنی مجبوری۔ جس گھر میں مرغیاں ہوں وہاں رزق کی تنگی نہیں ہوتی۔ شریف آدمی اچھی خصلت رکھتا ہے، دوستوں کی خبر گیری رکھتا ہے اور لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ جن لوگوں کو بلغم کا مسئلہ ہو وہ روزانہ کھجوریں کھائیں۔ خربوزے کے بعد دودھ یا پانی پینے سے ہیضہ ہو جاتا ہے۔ جو بندہ کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو اچھی طرح منہ سے صاف کرتا ہے اس کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد آدھا چمچ سونف کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے۔
جو لوگ پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں ان لوگوں کو لا علاج بیماری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ عورت کبھی بوڑھی نہیں ہوگی جو روزانہ انجیر کھاتی ہے۔ انجیر دل کے سرخ ذرات میں اضافہ کرتا ہے۔ جمعے کے دن ناخن کاٹنے کی بیماری نہیں ہوتی۔ زیتون کی مالش بدن پر کرنے سے شیطان 40 دن تک دور بھاگتا ہے۔ ہر مہینے کے پہلے دن شہد چاٹنا بڑی تکلیف سے محفوظ رکھتا ہے۔ شہد کبھی خراب نہیں ہوتا، جتنا عرصہ بھی پڑا رہے ہمیشہ تازہ رہتا ہے۔ خربوزے کے بعد دودھ یا پانی پینے سے ہیضے کی بیماری ہو جاتی ہے۔ اگر چہرے کو خوبصورت کرنا ہے تو بادام کا تیل چہرے پر لگاؤ۔ داڑھ میں درد سے نجات کے لیے لونگ پیس کر اس میں چند قطرے لیموں کے ڈال کر متاثرہ دانت پر لگائیں۔ اپنی ہر صبح کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کیا کریں، آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ حضرت علی نے فرمایا، مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہو جاتی ہے۔ نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو تو رات کو سونے سے پہلے پاؤں کے تلووں پر خالی سرسوں کے تیل کی مالش کریں اور 1 چمچ شہد کھا لیں۔ نکوریا سے نجات کے لیے دیسی کشمش 21 دانے روزانہ کھائیں۔ سونف والا دودھ نیم گرم پینے سے پرانی سے پرانی قبض دور ہو جاتی ہے۔ دسترخوان سے گرے ٹکڑے اٹھا کر کھانے والا کبھی بیماریوں میں مبتلا نہیں ہوتا۔ آب زمزم غور سے دیکھو، نظر تیز ہوگی۔ صبح صبح اگر کوئی نیکی کا کام کر نہ سکو تو ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھ لیا کرو۔ ماں باپ کی طرف محبت بھری نگاہ سے دیکھنا عبادت ہے اور دیکھنے کا ثواب حج مقبول کے برابر ہے۔ موٹے لوگ بھنے چنے کھائیں، وزن تیزی سے کم ہوگا۔ اگر آپ ہفتے میں ایک بار کسی اچھی جگہ پر بیٹھنے یا کسی اچھی جگہ سیر کے لیے جاتے ہیں تو آپ ڈپریشن اور ٹینشن جیسی بیماری سے دور رہ سکتے ہیں۔ نہار منہ ناشتے سے پہلے یا کسی بھی وقت کھا سکتے ہیں۔ 41 دن تک کھائیں، لیکوریا کا نام و نشان تک نہیں رہے گا۔ کشمش کے 21 دانے کھانے ہیں۔ صبح کے وقت جلدی نہ اٹھنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے، پورا دن سستی میں گزر جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ زبان کو ہمیشہ قیدی بنا کر رکھو، اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے۔ کھیرے کا استعمال موٹاپا کم کرتا ہے۔ آلو بخارا کھانے سے معدے کی جلن کا خاتمہ ہوتا ہے۔ آنکھوں میں جلن ہونے لگے بینائی کمزور ہونے کی علامت ہے۔ رات کو سونے سے قبل چہرے پر انڈے کی زردی لگا لو، چہرہ چاند کی طرح سفید ہو جائے گا۔ سرکے کو گرم کر کے کان میں 1 قطرہ ڈالا جائے تو کان کا درد فوراً ختم ہوتا ہے۔ جو لوگ سونے سے قبل زیادہ پانی پیتے ہیں ان کا دماغ کمزور ہوتا ہے۔ جو لوگ سونے سے قبل واش روم سے فارغ نہیں ہوتے ان لوگوں پر بڑھاپا جلدی حاوی ہوتا ہے اور ایسے انسان کے گردے خراب ہونے کا خطرہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ باوضو رہنے سے رزق اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایسی غذائیں جو آپ کے بدن کو بہت زیادہ طاقت دیتی ہیں، دیسی گھی، چنے کی دال، کھجور، انار، بکرے کا گوشت اور انجیر اور انڈا۔ آنکھوں میں دھندلا پن نظر آنے لگے تو نہار منہ آنکھوں میں سرما ڈالو۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے دنیا میں شہد والی نعمت اٹھائی جائے گی؟ اگر آپ سونے سے پہلے کھانا کھاتے ہیں تو یہ ہرگز بہت غلط ہے۔ سونے سے پہلے کھانا مت کھائیں، اس سے اچھا ہے کہ بھوکا ہی سو جائیں۔ جو بچے بچپن میں کمزور ہوتے ہیں انہیں روزانہ کی بنیاد پر 6 کیلے کھلائیں، بعد میں 1 گلاس دودھ کا پلا دیں۔ نیم گرم پانی پینے والے لوگ ہمیشہ جوان نظر آتے ہیں۔ ٹھنڈا پانی چہرے پر جلدی جھریاں لاتا ہے۔
چہرے پر بند گوبھی کا چھلکا رکھے سو جاؤ، چہرہ صاف ہو جائے گا۔ کچا دودھ بالوں میں مسل دینے سے بالوں کی جڑوں اور جلد کو غذائیت ملتی ہے۔ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے ڈپریشن دور ہوتا ہے۔ جو لوگ قبض سے پریشان ہیں وہ بڑا گوشت بالکل مت کھائیں۔ اپنے محبوب انسان کے ساتھ رہنا آپ کی زندگی کو بڑھا دیتا ہے۔ کم چینی والی چائے پینے سے وزن کم ہوتا ہے۔ میٹھے مشروبات زیادہ پینے سے بدن میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو خون کی کمی ہو وہ انار کا جوس استعمال کریں۔ گھر میں جب خوشی کا موقع آئے تو پرندوں کو دانہ پانی نہ ڈالنا بھولیں۔ گائے کا دودھ پیو، رنگ گورا ہو جائے گا۔ نہانے سے قبل بالوں کی جڑوں میں تیل لگانے سے بال مضبوط ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں، ناشتہ دیر سے کرنے والا انسان اپنا وزن کبھی کم نہیں کر سکتا۔ حمل کے دوران ساگودانہ کھانے سے حمل نہیں گرے گا۔ بدن میں طاقت چاہتے ہو، دالوں کا استعمال زیادہ کرو۔ صبح نہار میں پانی میں ارکے گلاب ڈال کر پی لو، بدن خوبصورت ہو جائے گا، وزن میں کمی آئے گی۔ اچھی نیند چاہتے ہو تو لیموں چاٹ لو۔ جو عورتیں تیز تیز قدم اٹھاتی ہیں ان کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو کھانے کے بعد معدے میں جلن ہو تو اجوائن کا استعمال بالکل بند کر دیں، کیونکہ اجوائن کی تاثیر بہت زیادہ گرم ہوتی ہے۔ زیادہ فرائی چیزیں کھانے سے شوگر بڑھتی ہے، کیلوریز بڑھ جاتی ہیں، موٹاپا بھی جلدی آتا ہے۔ پیریڈ کے دوران ادرک والی چائے پی لو، پیریڈ میں درد نہیں ہوگا۔ ادرک کا استعمال کرنے سے پیریڈ کی باقاعدگی کو درست کرتا ہے۔ بھینس کا دودھ بدن کو موٹا کرتا ہے۔ کیلا کھانے کے بعد پانی مت پیو، سینے میں بلغم پیدا ہو جائے گی۔ جب بھی آپ بیمار ہو گئے ہیں سب سے پہلے یہ کام کریں، اپنے دشمنوں کو معاف کر دیں تاکہ آپ کی صحت یاب ہو جائے۔ جو عورتیں زیادہ وزن اٹھاتی ہیں ان میں ہرنیا کی بیماری آتی ہے۔ چہرے کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو، چہرے پر بادام کا تیل لگاؤ۔ جگر کو صاف کرنا چاہتے ہو، آلو بخارے کا شربت پی لو۔ جو کا دلیا کھانے سے دماغ کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ ننگے پاؤں زیادہ رہنے سے تلووں میں سختی آ جاتی ہے اور ایڑیاں پھٹنے لگتی ہیں۔ جلد کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو، سفید لباس پہنا کرو۔ پٹھوں کو مضبوط کرنا ہے، گنے کا رس پیو۔ ٹھنڈا پانی پینے سے بندہ جلدی بوڑھا ہوتا ہے۔ نہانے کے فوری بعد بالوں میں تولیہ مت لپیٹو، آپ کے بالوں کی جڑیں کمزور ہو جائیں گی اور آپ کے بال ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے۔ خوبانی کا گودا چہرے پر لگانے سے رنگت نکھر جاتی ہے، چہرے کے فالتو بال بھی ختم ہوتے ہیں۔ اپنے کان کے اوپر بار بار ہاتھ پھیرنے سے سینے کی بلغم خارج ہوتی ہے۔ جس انسان کو زیادہ غصہ آتا ہو اس انسان کو پکے ہوئے کیلے کھلائیں۔ کمر کا درد ہو تو سونے سے قبل اپنی ٹانگوں کو اوپر کی جانب کر لو۔ جو لوگ سونے سے قبل پانی زیادہ پیتے ہیں ان کے جوڑوں میں درد ہونے کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جسم کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو، پھٹکڑی کا پیسٹ اپنے بدن پر لگاؤ۔ پھٹکڑی کا پیسٹ یا اسے پانی میں گھول کر لگانے سے آپ کے بدن میں کبھی گرمیوں میں پسینہ نہیں آئے گا، نہ ہی میل جمے گی۔ چاول کھانے کے بعد سافٹ ڈرنک کا استعمال موٹاپے سے بچاتا ہے۔ بکرے کی مکھ کھانے سے طاقت آتی ہے۔ چائے میں سونف شامل کر کے پی جاؤ، ہڈیاں مضبوط ہوں گی، لوہے جیسی ہو جائیں گی، جسم میں طاقت ابھر آئے، رنگ گورا ہوگا۔ جو عورت کھانا پکانے کے بعد پیٹ پر ہاتھ پھیرتی ہے اس کے پیٹ کی چربی بڑھ جاتی ہے۔ ہلدی بدن کے درد کو دور کرتی ہے۔ ناظرین، ویڈیو کو لازمی لائک کیجیے گا اور اپنے پیارے فرینڈ کے ساتھ بھی شیئر کر دیں۔ شکریہ۔